Allah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fadli Ja'ala Muslimin. Ketika kita ziarah kubur wali-wali Allah, kita membaca Salamullah ya sadah minal rahmani yabshakum ibadallahi jinakum qasadnakum salatnakum. Dan biasanya setiap kali habis sembahyang kita membaca doa Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Dan ada zikir supaya hidup beriman, mati pun membawa iman. Zikir ini berbunyi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, sampai habis. Dan biasanya setiap kali habis majlis ada doa yang dibaca Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lalu ashrafna, sampai habis. Dan untuk kalangan santri-santri pondok pesantren di Indonesia ini tentunya kada asing lagi dengan kitab yang bernama atau berjudul Sulamut Taufiq. Nah, semuanya ini adalah karya-karya atau karangan daripada wali kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, sekarang tamu mulia kita di siang hari ini, beliau adalah salah satu cicit beliau. Nah, jadi amalan-amalan yang banyak kita amalkan, biasanya amalkan itu karangan pada Tuan Sidin. Nah, jadi kalau nasab beliau Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan dengan berkah kedatangan beliau berkumpul bersama kita, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang undangan di acaranya menyeratus kan? Nah, menyeratus, mudah-mudahan ini beliau yang kita menyeratus hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat Habib, berkat kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kubur beliau dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur beliau dijadikan kebun surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat, ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, serta Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan sebab kita mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketujuh mendengar nasihat dan bisa mengamalkan nasihat yang baik yang kita dengarkan. Amin. بعد أوصانا المولى جل وعلا ببر الآباء والأمهات. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada mama, kepada abah. بل جعل هذه الفريضة في قمة الفرائض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Bahkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua ini dianggap kewajiban yang tinggi. Dikatakan kewajiban yang dianggap paling utama. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan, menetapkan bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Habis itu apa? Menyembah disuruh menyembah cuma kepada Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah
kepada selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Nah, habis menyembah Allah, kewajiban yang berikutnya apa? Disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Habib mengatakan ini disuruh berbakti kepada kedua orang tua ini di antara kewajiban yang paling utama. ومهما بلغ الإنسان من البر لا يمكن أن يصل ذروة الكمال في بر أبيه أو في بر أمه مهما خدمه مهما أعطاهم مهما أحسن إليهم فإنهم هم أو هما أصل وجودك في هذه الدنيا. Dan bagaimanapun berbaktinya seorang anak kepada mamanya, kepada abahnya, bagaimanapun baktinya, membantunya, memberinya, menolonginya, berbuat baik kepadanya, itu tidak akan pernah sempurna membalas kebaikan kedua orang tua. Kenapa? Karena kuitan kita, abah mama itu asal adanya kita di dunia ini. Adalah kadida mama abah, ada kita lah. Ada awal, tidak kita mama kadida, abah kadida, kita tidak akan ada. Oleh karena itu, karena asal wujud kita, asal adanya kita adalah mama abah kita. Oleh karena itu, bagaimanapun baktinya kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. ويزداد الطلب بالبر بهما كلما تقدم في العمر قال ربي جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف هذه لا تقولها فضلا عن أن تكون كلمة أكبر كلعن أو سب أو شتم أو ضرب مثل ما يحصل من بعض الأبناء الذين عدوا آباءهم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. Dan semakin bertambahnya umur mama abah kita, ya kan setiap hari umur ini bertambah. Semakin tua mama abah kita, maka semakin kita disuruh untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Disebutkan dalam Al-Quran, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila salah satu daripada kedua orang tua sudah mulai tua, sudah mulai lama, sudah mulai bahuban, sudah apa? Atau keduanya, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan sampai mengucap lawan mama abah sini kasihan sudah tua. Lalu kita uffin itu apa? Lain upin-ipin lah ya. Nah, uffin bahasanya, bah mama nih, abah nih, kalimat protes ada satu itu. Jangan kasihan presiden, apalagi sudah tua. Jangan bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan penghormatan. فهذه عبادة مثل ما تصلي مثل ما تصوم تزكي تحج هذه عبادة بل هي أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له أحد الصحابة يريد أن يجاهد. اسمع ما يجاهد، يقدم روحه جسمه كل ما يملك في سبيل الله. قال هل لك من والدين؟ قال نعم. أحدهما وكلاهما قال كلاهما. قال اذهب ففيهما فجاهد. جعل برك بوالديك في درجة المجاهد بل أعظم لأنه قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد. Jadi bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua ini nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sembahyang ibadah, puasa ibadah, berhaji ibadah. Begitu pula bakti kepada kedua orang tua pun termasuk ibadah, bahkan lebih besar daripada ibadah tersebut. Ada salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi, ujarnya apa kepada Nabi? Wahai Rasulullah, ulun hendak berjihad. Hendak berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah yang dikorbankan apa? Yang menjadi taruhannya apa? Nyawa. Roh, nyawa yang menjadi taruhan. Ujar Nabi apa? Ujar Nabi, kuitan masih adalah kita. Kuitan masih hiduplah.
inggih wahai Rasulullah kuitan ulun masih dosa. Fa fihi ma fajahid. Kata Nabi apa? Ikam bujur-bujur aja. Baik-baik aja kelakuan berbakti lawan mama abah, fajahid kesan ikam berjihad. Nah, jadi Nabi kayak lagi ikam berjihad berperang karena nih urus mama abah ikam urus bujur-bujur. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya lebih besar, lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. لذلك ينبغي أن يكون هذا ميدان منافسة، ميدان مسارعة، لا تسمح للغير أن يسبقك له. بعض الناس يقول يكفي أبي وأمي أو أمي أو أبي عند أخي فلان الأكبر أو الأصغر هو يقوم مقامه. لا، ينبغي وإن كان مقامه أنت تنافسه، أنت تحسده على ذلك فليكن لك نصيب من هذا العمل الخيري الكبير. لا ينبغي أن تقول خلاص عندي أختي الكبيرة أو أخي أو بعض الإخوان يقومون بحقوق الوالد، نحن نتفرغ لأمور أولادنا زوجاتنا شغلنا. لا، ينبغي أن يكون لك حصة وتكون منافسة، فليكن أنت عندك القسم الأكبر في هذه الخدمة حتى تنال رضا الله جل وعلا. رضا الله في رضا الوالدين. من أصبح مسخطا لي مرضيا لوالديه فأنا عنه راض، ومن أصبح مسخطا لوالديه مرضيا لي فأنا عنه ساخط. الجنة تحت أقدام الأمهات. هؤلاء الآباء الأب والأم هما بابك إلى جنة الله جل وعلا، أو هما بابك إلى نار جهنم والعياذ بالله. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bakti kepada kedua orang tua. Jadi ujar Habib menasihati kita, kuitan kita mun masih ada yasirin maka berlomba barabut menggaduh kuitan. Jangan betunjulan ujar Habib. Jangan betunjulan. Ini pahalanya gana luar biasa menggaduh kuitan bakti lawan kuitan. Ini kadang ini kuitan masih ada abah mama bina sudah Tuhan. Kadang apa tuh biar yang sana buat dia menggaduh dan sanak si anak kan menggaduh. Biar anu dia menggaduh dan sanak binian menggaduh. Aku sudah bini ada, aku sudah anak ada, banyak menggaduh anak lawan bininya menggaduh kuitan kita kau lagi. Jangan menjadi jangan kayak itu. Seharusnya kita bedang sana berapa bedang sana bisa berlima berenam. Ini menggaduh kuitan ini berabut. Jangan betunjulan. Karena ini ladang pahala yang luar biasa. Ini penentuan kita mendapat dari Allah Ta'ala ataukah dari kuitan kita. Nah, jadi kita bersama menuduh orang lain, kita introspeksi diri kita. Selama ini kayak apa kita lawan kuitan? Menjulung kuitan lawan dan sana kita menggaduh. Dan kita tahu atau kayak apa kita? Kenapa? Karena ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho dua orang tua. Dan murkanya Allah Taala pula atau nerakanya Allah tergantung orang tua. Namun kita baik kalau kita sini Tuhan, kita perhatian dia tentang. Nah terutama lakian beratnya nih. Lakian sudah begini, anak jangan ingat tentang kuitan. Jangan gaduh, perhatikan kuitan itu ladang pahala yang luar biasa ganal pahalanya. Disebutkan pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, barang siapa ujian Allah Taala membuat aku marah cuma kuitannya itu lawannya, maka aku kepadanya akan beridho ujian Allah Taala. Ini kelakuannya memberi murah jatah nanti membuat aku cumanya bagus lawan kuitannya sehingga kuitannya ridho kepadanya. Dan ujian Allah Ta'ala siapa yang bagus lawan aku Allah Ta'ala bagus beribadah tapi mau olah kuitan murka kelakuannya nih kuitan nggak ada itu maka aku murka kepadanya ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia disebutkan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mama, kuitan abah sama aja juga karena kita disuruh bakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu di antara
di antara penentuan terbesar kita mendapat ridho Allah atau mendapat murka Allah, masuk surga atau masuk neraka tergantung kuitan kita. Jadi mudah-mudahan nasihat Habib ini membuat kita bakti bagus lawan kuitan kita. Amin. حذر من إغضابها وتغير قلوبهم عليك، فإن من الدعوات المقبولة دعوة الوالد على ولده. بعض الأولاد حاجين إلى أن يصل بالوالدين حالهم أن يدعو على ولده أو يدعو على بنته أو تدعو على ولدها أو تدعو على بنتها. هذه من الدعوات التي ليس بينها وبين الله حجاب. احذر أن يصل بك الحال من الحقوق أن يدعو عليك أحد والديك. Dan hati-hati ujar Habib, jangan bakalakuan, jangan sampai bakalakuan yang membuat orang tua itu sangit murka lawan kita sampai kita mendoakan yang kada baik lawan kita. Itu hati-hati benar. Hati-hati, kenapa anunya sudah kita mendoakan atau menyumpah yang kada baik itu dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, kuitan pulang juga hati-hati ya, diingat ya, misalnya itu jangan mendoakan anak kada bagus. Alhamdulillah lo jadi alhamdulillah aneh juga. Nah, cuma kita yang jadi anak jangan sampai bakalakuan membuat kuitan kita parah banget, sangit banget sampai menyumpah nak kada baik lawan kita. Kenapa? Karena doa orang tua untuk anaknya itu tidak ada antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala dinding. Doanya kada tahijab kada dinding dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. جاء في السيرة النبوية في بعض الأحاديث أحد الصحابة احتضر ساعة وقت الاحتضار مفارقة الروح، صعب على الروح هذه أن تفارق الجسد، وكلما أراد أن ينقل الشهادة فلا يستطيع، يلقنه الناس أصحابه أولاده أهله كل لا إله إلا الله لا يستطيع. لماذا؟ لأنه هناك فيه سر، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا له هذا قال به المقام منازعة الروح ولم يستطع أن تفرغ روحه لا هو تعافى واستراح ولا هو مات واستراح. قال أله أحد من الأهل أو الوالدين لا زال في الحياة؟ قال ما له والد، فاستدعاها قال له كيف حال فلان؟ ما شاء الله يصلي يصوم يزكي يحمل أعمال البر كلها. قال لك أسألك عن هذا كيف حاله معك؟ قالت أما حاله معي فإني لست عنه راضيا. لماذا؟ قال لأنه يفضل زوجته عليه. هذا من الحقوق والعياذ بالله. الزوجة لها مكانها لها حقوقها، ليس هذا امتهان للزوجة، لكن الأم أيضا لها مكانها ولها حقوقها وأعظم حقوقها من حقوق الزوجة. فكان السبب أنها أو أنه لا يستطيع حتى أن ينطق بالشهادة حتى يموت على حسن الختام كله لأن أمه ليست عليه راضية، بدعت عليه قلبها فقط. مجرد تغير القلب وإن لم يدعو الوالدين فيه سخط المولى جل وعلا. Diriwayatkan di beberapa kitab hadis ada salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ihtidar itu apa? Lagi sakaratul maut. Ditalqinakan sahabat yang lain mentalqinakan qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah pada kawan lawan ruh ning alih batal keluar alih jakanya ruh nyaman kalau udah mati kan beres. Ini apa nah ruh ini sulit keluar. Habis itu sampai-sampai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan keadaan ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada seorang laki-laki sahabat kami hendak meninggal dunia, ditalqinakan la ilaha illallah kata kaum menyahut membaca la ilaha illallah kata kaum lawan ruhnya ini ngalih keluarnya ngalih. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya adalah mama abahnya adalah ujar Nabi ada kiau mamanya kiau. Di kiau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi berkata,
Ujar Nabi, anak pian kayak apa? Keadaannya kayak anak pian. Ujar nang mama, bagus, anakku itu bagus, sembahyang, puasa, berzakat bagus. Ujar Nabi, bukan itu yang kutanyakan lawan ikam, bukan itu yang kumaksudkan Nabi. Ini lawan ikam kayak apa? Lawan ikam kayak apa bagus saja, akhlaknya, tindakannya, perilakunya bagus saja. Kamu mau ikam ridho atau ada? Jadi ujar mamanya, ujar nang mama para meninggal dunia tadi tuh, ujar nang mama, adapun hubungannya lawan ulun, jujur aja Rasulullah ada itu lawan anak ulun. Oh ada itu. Kenapa ujar Nabi kamu ada itu? Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan bininya daripada ulun wahai Rasulullah. Anak ulun yang lakian itu lebih mengutamakan bininya daripada ulun. Dan ulun ada terima wahai Rasulullah dari itu. Bayangkan ini sahabat Nabi, sahabat Nabi berguru lawan Nabi. Cuma karena maulah hati mama kadari itu, anak mengucap la ilaha illallah ada Allah. Nah makanya Nabi di sini bukan artinya mengatakan istri itu menjatuhkan hak istri ada. Jadi istri itu ada haknya, itu ada aturannya. Mama pun ada haknya, bahkan mama ini lebih besar haknya daripada bini. Nah jadi nang lakian adalah dari kisah ini nih. Jangan sampai kalian mengutamakan bini sampai mama kadari lawan kita. Cuma bini jangan juga ditelantarkan, bini salah juga. Masing-masing ada haknya bini ada hak, mama abah pun ada hak. Jangan sampai tersalah. Muntah salah lawan bini ngalih juga, berdosa juga. Muntah salah lawan mama bahaya juga. Nah maka di sini kita bisa lakian menunaikan kewajiban nang bini pulang bantu laki bakti lawan mama kuitan. Jangan nang bini menangat-nangati. Ini yang anak bakti lawan mama abahnya ditangati jangan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن قلب هذه المرأة يحن على ابنها يتغير من السخط إلى الرضا. قال اجمعوا له حطب. ليش بتسوي بالحطب؟ قال نحرقه. كيف تحرقه يا رسول الله؟ قال نعم نار آخرة أشد عليه من نار الدنيا. إذا حرقنا نار الدنيا ينتهي في لحظات، أما نار الآخرة أعظم وأشد. فعندما رأت الجد قالت لا أنا راضي عنه يا رسول الله، أرضى عنه، ما أريد له أن تحرقه بهذه النار. قال إن كنت راضي عنه من قلبك فإنه يستطيع أن ينطق بشهادة. فأمر الصحابة أن يذهبوا إليه حتى يروا هل تغير حاله أم لم يتغير حاله. فعندما وصل الصحابة إلا ويسمعون عند الباب قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم فاضت روحه. كل هذا بسبب كلب الأم أو كلب الأب. إن كان راض عنك حسن الحسنى وزيادة تكون أنت في حياتك آمن، عندك من الأرزاق، عندك من الصحة، كله بسبب برك بوالديك. والعياذ بالله إن لم تكن بارا بوالديك بل عاقا بهم لا تصلح لك الحياة كما تفسد عنك الآخرة والعياذ بالله. نسأل الله حسن الختام. Jadi mama yang kadarido ini Nabi SAW hendak merubah hati mamanya supaya kasihan anak sekira meridhoi anaknya. Maka ujar Nabi apa? Mun kayak itu aja Nabi ikam kadarido dengan anak ikam kumpulakan aja sudah kayu bakar. Ya sahabat kumpulakan kayu bakar. Ujar nang mamanya nih. Segala pola Rasulullah kayu bakar itu. Kami hendak membakar anak pian aja sudah. Pian kadarido yun anak pian kami bakar aja di sini. Bakar di dunia ini lebih ringan daripada api neraka. Kita bakar aja sudah mulai di dunia ini. Maka namanya kuitan kira-kira tega lah. Tega mama melihat anak pacaran dibakar, tega apa ada? Sebenarnya salah nang kayak apa aja anak, salah nang kayak apa aja anak pasti kuitan, kasihan, sayang ada anak dibakar. Mun kayak itu wahai Rasulullah, ulun ridho lawan anak ulun memaafkan, ulun ridho lawan anak ulun wahai Rasulullah. Ujar Nabi apa? Ujar Rasulullah, mun bujur keridhoan pian itu kata-kata itu keluar dari hati pian.
Ujian Nabi apa? Lihat keadaan anak itu berubah apa kadang-kadang. Maksudnya kawa kadang mengucapkan dua kalimat syahadat, kawa kadang mengucapkan la ilaha illallah. Maka ujian Nabi, sahabat Nabi disuruh Nabi pergi ke sana melewati kayak apa? Babaya sampai di muka lawang pacaran meninggal dunia nih, mendengar ucapan la ilaha illallah. Kawa kenapa? Karena mamanya ridho sudah. Maka itu ya bukan sekadar mama, tapi abah pun sama. Nah, maka ini kita berusaha kayak apa, kita lagi ada kuitan, kita berusaha mendapat ridho kuitan kita. Karena jangankan urusan akhirat, jangankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala nih, urusan dunia. Urusan dunia kita mau hendak sukses, nyaman, rezeki berkah, awak sehat, bakti lawan kuitan dan kuitan dari ridho. Tapi amunnya kada bakti lawan kuitan kada ridho lawan kita, jangan mengharap hidup nyaman. Jangan mengharap hidup berkah, ada harapan. Kada harapan. Nah, maka berusahalah kita supaya selalu mendapatkan keridhaan daripada orang tua kita, karena itu kunci suksesnya kita, kunci selamatnya kita, kunci nyamannya kita dunia akhirat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan ingat mendoakan kuitan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbighfirhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua ulun sebagaimana mereka menyayangi ulun ketika ulun halus. ورد عن صحابة رسول الله أحدهم يسأل رسول الله قال يا رسول الله هل بقي علي من بري أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إذا الصلاة الدعاء تدعو له. جاء في الحديث من الأعمال قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، ولد أو ولد. هؤلاء إذا كنت صالح تريد تعلم أنت من أهل الصلاح أم من أهل الطلاح، أنت من السعداء أم أنت من الأشقياء. انظر إلى برك بوالديك بعد انتهاء أجالهم. هل أنت ممن يدعو لهم؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. هذا من الأعمال التي تبقى في صحائف الوالدين. إذا هي علامة كم لنا نستغفر للوالدين أو ندعو لهما أو نتصدق عنهما أو نزورهم في قبورهم. كثير من الناس الآن عهده بأمه وأبيه يوم أن توفيها، ما يستطيع لا يزورهم ولو في السنة مرة، ما يزورهم. فقيام مثل هذه الحريات هي من البر بالآباء وبالأجداد بالأمهات، لأنك تتذكرهم ولأنك ستصير مثلهم، والجزاء من جنس العمل. إن كنت بارا بوالديك سيسخر الله لك من الأبناء من يبرك، والعكس تماما. نسأل الله السلامة. Diriwayatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, abah mama ulun sudah meninggal dunia. Bisakah ulun masih berbakti lawan kuitan ulun sedangkan kuitan ulun sudah meninggal dunia? Bisa, ujar Nabi. Nah, jadi berbakti kepada kuitan kita itu bukan waktu hidup aja, tapi imbas izin meninggal pun bisa. Bagaimana? Yang pertama ujar Rasulullah, as-salatu alaih, mendoakan mereka, mendoakan kuitan. Kemudian istighfar, memintakan ampun. الدعاء هذا ينبغي في كل صلاة. نحن من الآداب والفضائل أن بعد كل آلاف يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدتنا كندخل الآن، ثم تقول رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والديك 5 مرات بعد كل أذان. فضلا غيرها من المواطن وغيرها من الأدعية. اجعل والديك في كل دعاء، أي دعاء تدعو به المولى اجعل وسيلتك لقبول هذا الدعاء أن تدعو لوالديك.
أحياء وأمواتا. Jadi jangan Habib pertama mendoakan kuitan kita, kemudian memintakan ampun sagan kuitan kita, menyambung silaturahim lawan keluarga, kemudian berbuat baik kepada kakawanan sidin, itu termasuk baktinya kita lawan kuitan kita. Nah ujar Habib, mun kita nih bakti lawan kuitan diantaranya mendoakan sebagaimana dalam yang artinya pahalanya sampai, manfaatnya sampai kepada yang meninggal dunia. Idza mata insan inqata'a amaluhu illa min salah satunya apa? Awwaladin shalihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Lakian kabinian kamu mendoakan kuitan, itu tanda anak tadi adalah anak yang soleh. Jadi amun tahu kita ini baik atau ada, di antara cirinya mun kita masih mendoakan kuitan kita atau masih kita ini mungkin termasuk orang yang soleh, masih ada kebaikan di dalam diri kita. Nah kemudian mun kita nirah lawan kuitan lagi sidin hidup, kita baik, kita bakti. Sidin meninggal dunia, tetap kita mendoakan sidin, bersedekah kita niatakan pahalanya sagan sidin. Jadi diantaranya di Habib mengadakan haul ini. Mengadakan haul kan ada sedekahnya, ada memberi makan. Iyalah adalah. Ini makan apa ada? Makan apa ada? Ada boleh aja ulun lah. Biasanya ada memberi makan, karena diberikan. Ini niatkan pahalanya sagan yang meninggal dunia. Sebenarnya sagan mama abah misalnya ini yang sudah meninggal, niatkan. Maka pahalanya sampai ini diantara baktinya kita kepada keluarga kita, orang tua kita, ninikai kita yang sudah meninggal dunia. Dan lihat ya, amun kita bakti lawan mama abah ninikai meninggal dunia, kita masih ingat mendoakan mahauli menyeratus, masih ingat mun kita meninggal dunia, anak cucu kita kayak itu juga. Anak cucu kita ingat juga mahauli kita, mendoakan kita. Ingat kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana perbuatan kita. Kita lagi hidup bakti lawan kuitan. Kita lagi hidup menyeratus mahaul kuitan kita misalnya. Jadi anak cucu kita itu juga. Karena sama, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendoakan kuitan dan mendoakan kuitan ini jangan menghadang kuitan mati. Ada mulai sidin hidup meninggal dunia, doakan. Nah di antara mendoakan kuitan itu Nabi setiap kali habis azan kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul ghaibati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah وشر درجة عالية وبعث مقام محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Tambah رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي 5 kali. Itu setiap kali habis mendengar azan doakan orang tua kita. Nah ini diantara baktinya kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah mengamalkan kita. زيارة قبور الأولاد لا تجعل الجفاء، لأن زيارتك لهم وهم أموات كزيارتك لهم وهم أحياء. ما من مؤمن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقف على قبر أخيه المؤمن فضلا عن أبيه أو أمه قال يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. يعرفه يستبشر به. الموتى يتباهون أن أقاربهم أن أبنائهم أن بناتهم يزورونهم. زورهم فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه صلوات ربي وسلام عليه يزور شهداء أحد، يزور أهل البقيع ويدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الأرواح ترى ما لا تراه الأشباح، هم أقوى رؤيا وسمع لك في حال مماتهم أكثر مما كانوا عليه في حال حياتهم. في نظر ذلك ليس من البر أن تقطع الزيارة من أهلك، من أمك، من أبيك، من أخوانك، من أجدادك، من عماتك. زرهم إذا استطعت ولو كل يوم، أو أقل شيء ولو مرة في الأسبوع يوم الجمعة، أو أقل شيء مرة في الشهر، أو كل في الأعياد في السنة. أما أن تقطعهم فإنك ستكون في مثل محلهم وسيقطعك أبناؤك فيما بعد ذلك. Dan mun kuitan sudah meninggal dunia atau masih hidup itu elangi kuitan. Kalau sudah hidup kan dia berumah benar, jangan diingat elangi kuitan. Kamu kawan tadi menggaduh sih dia.
Namun kuitan sudah meninggal dunia, ujar Habib jangan kada ingat menziarahi. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman maelangi dan sanaknya beriman nang seagama maelangi, kemudian mengucapkan salam, maka Allah kembalikan ruhnya yang dalam kubur, dan yang dalam kubur tadi menyahut salam kita. Lagi di dunia kenal kawan kita nih, kita elangi kuburnya, kenalnya lawan kita, yaitu himbau. Kita doakan, kita ucapkan salam, menyahut, cuma kita ada mendengar. Mungkin kita mendengar, buka kita. Nah, ini masalahnya. Kita kadang mendengar. Ini bayangkan, ini dengan sanak seagama, ya kenal lawan kita. Himbau diziarahi, apalagi kuitan kita. Apalagi orang tua kita kita elangi kubur sidin. Kalau sudah meninggal dunia misalnya, itu liwan himongnya. Liwan himong bahkan sidin di alam barzah itu sidin bangga lawan kawan sidin di alam barzah. Lihat anakku mengelangi aku. Nah kayak pian juga kan dielangi anak di dunia, himong apa kada? Ini anak di Banjar misalnya kan. Anak di Banjar, ini yang mama di mana? Di kandangan ya? Di kandangan. Lalu datang anak mengelangi, senang apa kada kuitan? Senang lah. Lagi bawakan hadiah macam-macam. Senang aja bangga nih. Anakku ingat lawan anakku mengelangi aku. Itu juga dalam alam barzakh, dan mereka jelas melihat, jelas mendengar bagaimana keadaan kita di dunia waktu mengelangi. Karena penglihatan, pendengaran orang yang dalam kubur itu lebih tajam daripada orang yang hidup di dunia. Jadi jangan sampai jadi Habib putus daripada menziarahi orang tua kita. Usahakan jangan mengkawah hari-hari. Makanya mungkin nih bukan kandangan ngajak mamalakan lah. Kenapa? Karena mau lewat tadi banyak kuburan di muka rumah. Ya, kuburan di muka rumah. Kan lewat tadi itu aja, kuburan aja. Apa atang aja, kuburan ya. Di muka rumah ini mungkin niatnya supaya hari-hari taziah kita enak. Nah ini Masya Allah buat biar mengamalkan lah. Nah atau paling kadang kau hari-hari, jadi paling kadang seminggu sekali. Hari Jumat, seminggu sekali usahakan hari Jumat. Kada kau hari Jumat hari yang lain kada apa aja. Mun kada kau seminggu sekali, sebulan sekali. Mun kada kau juga setahun sekali balik mungkin. Setahun sekali, jangan kandidat lalu melangi kuitan. Lawas kada melangi keringat lagi nang apa kuburan kuitan. Nah jangan sampai kayak itu. Supaya apa diantaranya, supaya kasihan kuitan. Rindu juga kuitan dielangi supaya sidin senang. Kita doakan, kita kirim hadiah doa-doa bacaan Al-Quran supaya diantaranya nanti ketika kita meninggal dunia anak cucu kita kayak tujuan orang kita. ولا ينساهم من الصدقة إذا تصدق ينوي عن والديه. إذا بعض الصالحين عندما يتعشى الليلة يتصدق بشيء من عشاء يقول هذا لوالديه، صدق عن أمه أو صدق عن أبيه ولو قليل، لأنه لو كانوا في حياتهما أما كنت ستصلهم، أما كنت ستعطيهم، أما كنت ستزودهم. كذلك لا تجعل يعني الفترة طويلة ما نتصدق عليهم إلا في العمر مرة أو في السنة مرة. كلما سنحت لك الفرصة ولو بالقليل تصدقت به قل اللهم اعطي ثواب هذا الصدقة أو ثواب هذه الصدقة لوالديك، يكون هذا عمل بر لوالديك وتثاب على هذا، ويسخر الله لك من يتصدق عنك بعد وفاتك. Dan di antara bakti juga kepada kuitan kita yaitu muslim meninggal dunia bersedekah ya. Mengkawah hari-hari bersedekah dan niatkan sedekah kita tadi pahalanya sagan kuitan yang dalam kubur. Sebagian orang soleh apa sidin ketika makan nih makan sepiring nih atau roti misalnya sepotong kada dimakan beratan ya, tapi disisihkan sebagian ini sagan mama abah. Ini sagan mama abah sebagian pahalanya sagan mama semua nggak kalau sampai pahalanya sebagaimana kita ketika hidup purun lah kita kadang menjurungi kuitan purun lah kita makan kuitan nggak ada makan purun apa ada purun pasti kita jurung itu juga dalam kubur mereka lebih berhajat lagi kepada sedekah kita. Nah maka hari-hari usahakan setiap kali bersedekah niatkan pahalanya
untuk kedua orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dulu. Engkau tambahin lagi, Allahumma awsil thawaba hadhihi sadaqah, misalnya li abi wa ummi, ya Allah sampaikan pahala sedekah ulun ini sakit mama sakit apa, sampai pahala. Nah, dan begitu pula balasan itu yang akan kita dapatkan kalau sudah meninggal dunia. Ada tuh ada banyak sedekah pun dia bersedekah sekian si Allah yang sudah meninggal dunia. قال وإن كان أحدثهما من بعدهما قال لك أو كتب وصية أو يقول باللسان اعملوا كما بعد وفاتي بنوا مسجد أو سووا تهليل أو لابد أن تدعتهم، هذا من البر بهما. بعض الناس يقول لك لا ليش عادنا يعني بعض الأغنياء خلف أموال كثيرة وهذا من الغلط. الإنسان لما يكون في حالة صحة وحياة ممكن أن يتصدق، ممكن أن يبني مساجد، معاهد، أشياء صالحة للأيتام. وبعضهم يقول لا بعد وفاتي بعض الأبناء ليسوا كما ينبغي، يقول لك لا ليش نحن نعمل له مسجد؟ ليش هو عنده الفلوس هذا كثير؟ سمعنا هكذا، هو معه مليارات ما حج ولا عمل شيء من هذه الأعمال الصالحة، يريد نحن نبني له مسجد بعد أن توفى، ما بنبني له شيء. هذا من العقوق بالوالدين، وهو خطأ الإنسان في أثناء حياته. المفروض لا يقول بعد وفاتي اعملوا كذا، اعمله أنت وأنت في حياتك، لكن من البر للآباء إنفاذ العهد، والوصية تكون واجبة إذا كانت في الثلث وما دونه. لكن كثير من الأبناء ينسى الوصية، بل ينسى حقوق التركة المتعلقة بالتركة، مثل يعني قضاء الديون، مثل إخراج الزكاة، مثل إذا كان لم يحج لابد أن يحج عنه أو يؤجر من يحج عنه، فضلا عن وصيته. فهذه ينبغي أن لا ننساها. Dan di antara bakti kepada kedua orang tua kita melaksanakan janji kuitan kita. Sudah ada janji, misalnya berjanji waktu hidup cuma kada sempat melaksanakan, melakukan tidak sempat, maka kita nang hidup, anak-anak nang hidup, lakukan janji orang tua kita. Apalagi wasiat ya Habib. Ini wasiat. Jadi penulis aku berwasiat amun aku mati, artinya sebagian hartaku bangunakan pondok pesantren, bangunakan masjid. Wasiat padahal dia Habib bagusnya itu sugi-sugi ini terutama lah. Jangan kadang mati. Ya amun aku mati, bangunakan masjid, bangunakan lagi hidup lah, langsung aja bangun. Kenapa? Karena kadang ini wasiat kita bisa dilaksanakan anak. Bapaknya anak melaksanakan, dia bisa berkuaris sendirinya. Ini kan amun anak baik barataan, bakti barataan, mungkin aja melaksanakan. Cuma yang lebih amannya yang sugih-sugih nih kayak pengertian ini berataan sugih berataan. Nah itu jangan menghadang ibah. Amun aku mati bisa buasin. Amun aku mati kalau saya itu lagi hidup nih ujur bama. Lagi hidup ujur bama. Nah tapi ulang seandainya memang ada wasiat daripada orang tua kita, ada janji yang belum terpenuhi, apalagi misalnya sidin wajib haji cuma belum sempat berangkat, maka hajiakan, wasiatnya laksanakan, janjinya tunaikan. Ini diantara bakti kepada kedua orang tua kita. كذلك صلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما. في الحياة ما شاء الله يجتمعون كل جمعة في بيت الوالد، في بيت الوالدة، يقولوا الأم تجمع الأبناء والبنات، لكن إذا مات الأب وماتت الأم تفرق الأخوان، لم يتزاوروا إلا يمكن مرة في السنة، بل رب بعضهم لا يعرفوا. أنا لاحظت هذا، بعضهم لا يعرف حتى علامة وبيت أخيه فيه، ما يعرف، لأن له زمن طويل لم يزره، ربما انتقل من مكان إلى مكان ولم يعلم. فصلة الأرحام التي لا توصل بهما هي من البر بالآخرة. غدا سيكون أولادك هكذا، إذا أنت فارقت هذه الحياة سيتفرقون ويتخاصمون. فإذا أردت أن يكون أولادك على قلب رجل واحد متراحمين هم وإخوانهم وأخواتهم، كن أنت لإخوانك وأخواتك في الدنيا من بعد ممات والديك كما تريد أن يكون أولادك وبناتك.
Dan ya Habib, hendaklah menyambung silaturahim, yang mana silaturahim itu tidak akan tersambung kecuali ketika ada kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya lagi ada mama, lagi ada abah, kita kumpulan dari sana, kita kumpulan dari sana, kan kumpul lagi ada mama abah. Cuma ya Habib, kadang imbah mama abah meninggal dunia, kadang dari sana tapi kisah. Lagi ada mama abah tak kumpul, silaturahim lancar aja, tapi ketika sudah mama abah meninggal, kada tak kumpul lagi. Bahkan sendiri aku menemukan sendiri badang sanak kan apa? Kada tahu rumah badang sanak di mana? Iya kan? Bisa dang sana, rumah dang sanak memang kada tahu aku ya. Ini tuh tidak silaturahim. Kemana silaturahim? Nah jadi bayangkan ya, kita membisian anak, kita membisian anak banyak misalnya, kemudian banyak anak yang berdatang. Nah, amun banyak bisian anak, kejar Habib, kita ini hendak anak kita rukun atau kada? Hendak anak kita rukun atau kada? Nya saling peduli antara ini nang kakak, nang adik rukun, saling membantu. Hendak itu kita atau nya kada tahu menahu. Hendak rukun kan? Nah itu yo kuitan kita meskipun meninggal dunianya, hendak kita ini badang sanakan tuh rakat. Paham rakat lah? Bahasa Indonesia apa? Artinya saling peduli, silaturahim ini membuat kuitan senang dalam kubur, bahagia dalam kubur melihat. Dan ini diantara bakti kita kepada kedua orang tua. بل من البر يتعدى من صلة الأرحام قال وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد أصدقاء الوالدة هؤلاء لا تنساهم من البر اعطيهم ولو بوجه طريق اسأل عنهم إذا كان تقدر تهديهم اهديهم ولو في السنة مرة إكراما لوالديه. كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يذبح الشاة ويوزعها على صديقات وزملاء السيدة خديجة رضوان الله عليها إكراما للسيدة خديجة. وكان يقف مع المرأة العجوز الساعات الطوال. لماذا؟ قال هذه كانت تأتينا زمن السيدة خديجة، كانت تأتينا زمن السيدة قالت كانت تأتينا في زمن السيدة خديجة. فمن الإكرام ومن البر أن تكرم صديق والدك أو صديقة والدك. Mikrofonnya habis baterai ini sanjang sudah dilakukan asar sudah belum kan? Sudah asar. Nah jadi Habib, diantara bakti kita kepada kedua orang tua kita yaitu kita berbuat baik kepada kakawanan sidin. Bahkan kepada kawan pun, kepada kuitan kepada kawan mama, kawan abah disuruh berbuat baik. Itu diantara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi misalnya tetamu kawan abah, kawan mama, tetamu senyum, tak unik apa kabar biar, jangan ibu mama menabung udah tahu. Nah jadi diantara bakti seperti itu. Nah kemudian sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyembelihkan kambing sagan kakawanan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena mana ini kawan Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi SAW. Jadi sampai-sampai kakawanan sini pun dimuliakan Rasulullah berdiri lawas bapandai rawat perempuan tua. Kenapa? Ini ujar Rasulullah kawannya Sayyidah Khadijah, kawannya Khadijah. Nah ini diantara bakti kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita berbuat baik kepada keluarga dan kakawanan sidin. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد هذه الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة. آمين آمين. وأن يعلي درجتها من العليين، وأن يرحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بالرحمة الواسعة. وأن المولى سبحانه وتعالى يبارك في ذريتهم وفي أولادهم ومن انتسب إليهم وفينا وفيكم أجمعين. إن المولى سبحانه وتعالى يرفع ويدفع عنا وعنكم الأذى والبلاء وجميع أنواع المصائب الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. لا يدع لنا ذنبا إلا غفر، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاء، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح. لا علنا على قضائها ويسرها برحمته ومنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين.
أرحم الراحمين. رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سور. رب استجب لي امين. عطاك ربي جزيل، وكل فعل جميل، وفي كملنا طويل. فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق، فامنوا بفك الغلاف لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي اذى المؤذين، واختم باحسن ختام. اذا دنا الانصراف وحان حين الحمام، وزاد رشف الجميل، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.